حضرت کے دستے مبارک پر بیعت کی، اور بیعت بھی کس طرح کی؟ لکھا ہے کہ حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بھی تھنیسر تشریف لایا کرتے تھے نا تو وہ محفل سما ہوا کرتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے پھر جب محفل سما ہوتی ہے تو پھر صوفیاء وجد میں آتے ہیں، پھر رقص ہوتا ہے. تو جب بھی حضرت نے آنا نا تو شیخ جلال الدین تھنیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین کو یہ کہہ کے چھیڑنا وہ تہاڈا پیر نچنا لایا ہے. لیکن حضرت نے کہا تھا ان کو کچھ نہیں کہنا، ابھی وقت نہیں آیا، ان کو کچھ نہیں کہنا. تو ایک دن کیا ہوا، حضرت شیخ جلال الدین تھنیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ عرصے کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے. وہ سارے مرید اٹھ کے چل دیے. تو آپ نے کہا تم نے درس نہیں سننا؟ وہ کہنے لگے ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو آگے سے پھر بے ادبی کر کے کہنے لگے تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں ابھی. وہ ایک مرید کو بڑی بات بری لگی، اس نے جا کے حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی، حضرت آپ جب بھی آتے ہیں شیخ جلال الدین تھنیسری ہمیں یہ کیا کہ تانا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان کو آگے سے کہنا کہ ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں، نچا بھی دیتے ہیں. وہ اگلے دن پھر مرید اثر کی نماز پڑھ کے جانے لگے تو حضرت نے پھر پوچھا درس نہیں سننا؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے پھر کہا تمہارے پیر ناچنے والے بھی گئے نہیں؟ وہ ایک مرید آگے سے بولا حضرت ہمارے پیر ناچتے بھی نچا بھی دیتے ہیں. پر پھر حضرت شیخ جلال الدین پہ بھی جو ہے نا وہ طاری ہوا، اپنے گریباں چاک کیا اور اسی حالت میں جو ہے نا وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کی. کیونکہ حضرت پیر کا کام ہوتا ہے علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین کی طرف لے جانا. اب ظاہر مرید کیے تھے تو پردے بھی تو اٹھانے تھے. آپ نے سوال کیا شیخ کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے لگی حضور بڑے کیتے ہیں. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن طریقہ اور اتنا کام کرنا جب میرے نانا جان کی بارگاہ میں جائیں نا تو وہاں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا ہے. وہ لکھا ہے کہ جب
آپ نے فرمایا پھر ایک آج ہمارے کہنے پہ بھی کہا ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعا کیا کرو کہ سامنے کو بھیجیے۔ ہاں بڑا مزہ ہے کہ ہم خود جاتے ہیں نا، ایک تصویر وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی اور واپس آ گیا، لیکن جس کو کسی نے بھیجا پھر وہ کیا کہتا ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار پڑا۔ اسی جانے ایک تصویر ہوتے کھینچی، ایک ہوتے کھینچی، فیس بک تے چاڑی دے واپس آ گئے، لیکن جس کو کسی نے بھیجا پھر اس کے تو معاملے اور ہوتے ہیں۔ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ آج تو پہلے بھی کیے تھے، لیکن اس دفعہ ہر قدم پہ ایک نئے کیف و مستی کا رنگ تھا۔ حج کر لیا، مدینہ پاک حاضر ہوا، بس پھر کیا یاد رہا، یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر صاحب کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں۔ لکھا کہ جب حضرت شیخ جلال الدین تھانسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ واپس روانہ، اللہ سلامت کرتے، اللہ جب آپ واپس روانہ ہوئے نا تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اب شیخ کہاں بیٹھے ہیں، گنگو، یہ انڈیا کا علاقہ ہے اور مدینہ ہزاروں میل دور، لیکن قربان جاؤں وہ گنگو بیٹھ کے بھی مدینہ پاک کی تھا۔ اپنے مرید کو فرمانے لگے، شاہ جی تنو آکھیا سی نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کریو، سلام مجھے پیش کیتا، آنکھ کھلی، سواری رکوائی اور پھر واپس گئی اور جا کے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے حبیب خدا علیہ السلام، میرے پیر و مرشد سید عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائے۔ تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے جواب آیا، اے شیخ جلال الدین، اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی، تو میں لفظ بدعتی کے والے سے پہلے تھوڑی وضاحت فرما دوں، جس طرح آپ گلیاں سجا رہے ہیں، آپ بازار سجا رہے ہیں، آپ میلاد بنا رہے ہیں، آپ عرس بنا رہے ہیں، تو آپ کا کیا فتویٰ لگ رہا ہے، بدعتی۔ اس حوالے سے بدعتی کہا گیا تھا، اس کا ختم مطلب نہیں، یہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت تھی کہ آپ نے بدعتی فرمایا۔ اب جب شیخ جلال الدین واپس آ گئے نا تھانسر، جیسے ہمارا بھی معمول ہوتا ہے کہ دن تھکن اتاری تو پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر۔ اب اتنی ہمت تو پڑ نہیں رہی تھی کہ خود ہی بات اس جانب لیتے، حضرت نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کھا رہے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ پھر ساڈا سلام پیش کیتا؟ جی جناب۔ پھر جواب کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں۔ پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب آپ کے تو شیخ تھے نا، تو آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا ادب کی وجہ سے۔ تو یہ عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو آپ کے نانا جان کے مزار مبارک سے آواز آئی تھی کہ اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے، چھوڑ دیا، کھا گئے، ادب کی وجہ سے نہیں بولا۔ تو آگے سے حضرت فرمانے لگے، شاہ جی ہیں نہ کہو جی میں میرے نانا جان نے کیا، تو بھی ہوں جی کو ہے۔ لیکن حضرت جی آج دوریاں آ گئی ہیں، آج دوریاں، ہاں آؤ نا دوریاں ختم کریے، آؤ نا دوریاں ختم کریے، بہت دوریاں آ گئی ہیں، آؤ حضرت ان دوریوں کو ختم کریے، آؤ ان دوریوں کو ختم کریے۔ اس کا طریقہ یہی ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے سارے طریقت والے تصوف والے بیٹھے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضور میں یاد کرے کرو۔ ہاں ہم یاد نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے نا حضرت جی پڑھ دینا، ہم پڑھتے ہیں حضرت جی، ہم پڑھ دیتے ہیں، دیوار کو دیکھ کے پڑھ دیا، پنکھے کو دیکھ کے پڑھ دیا، وہ تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا، تو بھی انہی کی طرف دیکھ، ہاں تو بھی انہی کی طرف دیکھ، ہاں دعا کرو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ دور ٹیلی فونوں کا نہیں تھا، تب خط و کتابت ہوتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے تو روز ایک خط مدینہ پاک بھیجیا کر، کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ ہے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو پوچھیں گے۔ اور حضرت جی کا میں صرف اسی پہ بات، کیونکہ 50 منٹ مجھے کہا گیا تھا، میں اسی پہ بات ختم کرنے لگا۔ اللہ
قبلہ صاحبزادہ حضرت خواجہ غلام نظام الدین دیدہ مجدو اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے فیض سے وافر حصہ عطا فرمائے. یہ اللہ کا شکر ہے ہم تو سارے بندے بیٹھے ہیں اور پھر حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں سے نسبتیں رکھنے والے بیٹھے ہیں. میں آپ کو بہت نیچے کے لیول پہ سنانے لگا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا انداز کرم ہے. یہ ساریوال میں ہمارے بزرگ ہوئے ہیں جن کا وصال ہو گیا. قبلہ پیر منظور جس سلسلہ چشتیہ سے تعلق تھا. قبلہ منظور احمد شاہ صاحب جامع فریدیہ آپ نے جلوہ جانا لکھی اور بڑی کتابیں لکھی. ایک آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینہ الرسول علیہ السلام کیونکہ حضرت نے مدینہ پاک میں بڑا وقت گزارا تو آپ نے وہاں حضور نبی علیہ السلام کے بڑے معجزات کا بعد از وصال بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا. بس ایک بات کر کے میں ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں ہم نے حج کر لیا اور پھر حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. میں کہتا ہوں اللہ کرے میں مدینہ جانے کا والی آ جائے صرف. ہاں جی مدینہ جانا کو سوکھا کر ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. اللہ کرے ہمیں مدینہ جانے کا والی آ جائے. ہمیں طریقہ ہی آ جائے کہ مدینہ پاک جاتے کیسے ہیں. مدینہ پاک ہم نے تو جی پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے چراغی گولڑا ہے حضور مسیر مجھے. آپ فرماتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. سوکھا کام ہے مدینہ جانا. فرماتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا اور یہ بھی کیا کام ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. سوکھا کام ہے حضرت وہ جالیوں کے سامنے جا کے حاضری دینا بڑا کا کام ہے مرنا پڑتا ہے. وہ کہتی ہے ہم مدینہ پاک تھے اور ہم بیٹھے نا اپنے ہوٹل کے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا تو کہتے کیا وہ اس کھلے کمرے میں سے نا ایک بلی اندر آ گئی ہے. اب حضرت جس نے عشق کیا نا اس کو پتا ہے کہ مدینہ پاک کی بلی کے کیا رنگ ہیں. اب فرماتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت اور بڑی الفت کا اظہار کیا کہ بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے یہاں پیدا ہوئی ہے یہاں اس نے مرنا ہے یہاں جاتی ہے یہاں جاتی ہے. کہتے ہیں اس وقت تو کچھ تھا نہیں. کہتے جو روٹی کھا رہے تھے اس میں سے ایک ٹکڑا توڑا اور بلی کو پیش کر دیا. کہتے اس کی بھی محبت کہ اس نے ہماری اس روٹی کو قبول کر لی. کہتے اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی. مختصر کرنا کہتے ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ نا کمرے میں ایک سیاسی شخصیت پاکستان سے گئی. انہوں نے نام نہیں لکھا ان کا وہ کون تھے. کہتے وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہتے ہوا کیا کہ وہ حضرت جو ہے نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو میں نے پاکستان لے کے جانا ہے. تو انہوں نے سعودی حکومت سے اجازت لی PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی. اس کے لیے نا آرڈر پہ بڑا زبردست سا پنجرا بنوایا نرم و نازک سا تاکہ اس کو کوزیت ہو. وہ لکھا ہے کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا جب رات کو سوئے نا تو یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی ہے. اور حضرت جی اندر جو ہوئی کھلنی بھی دو بند ہوئی ہیں پھر کھلنی ہے. وہ یہ دو آنکھیں دیوار کے آگے نہیں دکھاتی چھت کے اوپر نہیں دکھاتی لیکن حضرت جب اندر کی کھلتی ہے نا تو یہ ملتان میں کھڑا کر کے شیلائی بھی دکھاتی ہے جب اندر کی کھلتی ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتاتا کہ جن کی پھر اندر کی کھلی پھر انہوں نے کیا 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 وہ اندر کی کھل گئی. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں آتے ہیں اور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے پہلے دعاؤں سے نوازا. آپ علیہ السلام نے فرمایا حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے خیر سے لے بھی جائے. بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے. بلی کسی نقشبندی کسی قادری کسی چشتی یا سور وردی کی بات نہیں کر رہا. بلی ہے کسی اویسی کا تذکرہ نہیں سنا. بلی ہے فرمایا بس اتنا کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے. وہ لکھا ہے کہ خواب میں نا آگے سے وہ بھی عرض کرتے ہیں رسول خدا علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جائیں. تو آگے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دیں. 4 راتیں گزر گئی. بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم کرو مدینہ چھوڑو لگا. حضرت جی
بلیاں روئی ہیں، وہ اتنا سنتی، آپ کی اور میری نہیں سنیں گی، پھر ہم نے رونے چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کو یاد ہی نہیں کیا۔ آؤ حضرت جی کریے یاد، ہمارا کام یاد کرنا ہے حضرت جی، باقی تو پھر ان کے رنگ ہے نا۔ لیکن ہم نے یہی سنا ہے کہ جس نے یاد کیا نا، جس نے پکارا، بعد میں وہ پوری دنیا میں یہی نعرہ دیتا پھرا، وہ کیا؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار، مانگو تو سے بھر کے جھولی میری میری سرکار، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، وما علینا الا البلاغ المبین۔